الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، آج کا میرا موضوع اہمیت بیت المقدس و حال مسلمین ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس اتنا اہم کیوں ہے۔ دراصل یہ تین مذاہب کے درمیان اہمیت رکھتا ہے: عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں۔ عیسائیوں کے درمیان اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہیں پر ہوئی ہے، اور یہودیوں کے درمیان بیت المقدس اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بیت المقدس کو پہلا معبد بنوایا، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کے پاس عبادت کرنے کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو وراثت میں حضرت داؤد علیہ السلام سے تابوت سکینہ ملا تھا، تو یہودی پہلے اس کو خیموں میں رکھا کرتے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے پہلا معبد بنوایا بیت المقدس کو، تاکہ وہ وہاں اس تابوت سکینہ کو رکھیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں۔ تابوت سکینہ وہ کہ جس میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات موجود ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت آدم علیہ السلام کے نالین مبارک، من و سلوہ میں سے کچھ من، اور کتاب توریت کے کچھ تختیاں۔ بیت المقدس مسلمانوں کے درمیان اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے، اور حضور علیہ السلام سفر معراج پر یہیں سے تشریف لے کر گئے، اور بہت سے انبیاء نے اپنی تشریف آوری سے اس جگہ کو نوازا تھا۔ اے ارض فلسطین تجھے نبیوں نے نوازا، اے ارض فلسطین تجھے نبیوں نے نوازا، ہے تیرا مسلمانوں سے ایمان کا ناطہ، ہے تیرا مسلمانوں سے ایمان کا ناطہ۔ اب ہم فلسطین کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس کو کس کس مسلمان حکمران نے فتح کیا، تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا، اور پھر یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں فتح کیا گیا۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہوا اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے اسرائیلی حکومت بنائی، جسے تمام مسلم ممالک نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی اسرائیلی حکومت کی وجہ سے آج فلسطین دو حصوں میں تقسیم ہے، جس میں سے ایک کو فلسطین اور دوسرے کو مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں۔ اور آج ہر انصاف کی آنکھیں دیکھ سکتی ہے کہ فلسطین اور مقبوضہ فلسطین پر اسرائیل کی جانب سے ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں۔ اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج تک ہم اپنے دشمنوں کی غلیظ چالوں کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ کس قدر خاموشی کے ساتھ ہمارے اندر سے جذبہ جہاد اور ہمدردی کو نکال باہر پھینکا ہے۔ آپ یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں جو آج کا ہمارا ہر مسلمان نوجوان ہاتھ اٹھا کر رہا ہے کہ یا اللہ ایک چھکا اور ایک چھکا اور۔ کسی کو یہ احساس ہی نہیں کہ فلسطین مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا ہی کر لے، لیکن یہ بات انہیں اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی کہ جب تک یہ ظلم و ستم کی آگ خود ان کے گھر کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، یہ ظلم و ستم کی آگ خود ان کے بچوں کو موت کی نیند نہ سلا دے، اور شاید یہ بات انہیں اس کے بعد بھی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کے لیے راہیں ہموار فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی۔